یہ دونوں علوم اسی ایک نظریے پر قائم ہیں۔ نام آخر کیا ہوتے ہیں؟ اس کو جس نام سے مرضی پکار لو۔ یہ آپ نے کیا بات کی؟ نام میرا مطلب مجھے کوئی دیویا بھارتی کہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نہیں ہوئے گا نا۔ لیکن آپ نام رکھتے ہیں سکندر اعظم، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے کبھی سکندر اعظم کہتے ہی نہیں، ہم تو اسے سکندر یونانی کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، شیکسپیئر نے کہا ہے کہ ناموں میں کیا رکھا ہے، گلاب کو کسی نام سے پکاریں وہ گلاب ہی رہے گا۔ لیکن ایک اور سکول ہے جسے ہم گریک سکول کہتے ہیں، یونانی مفکرین اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ سراسر ایک ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں کہ ناموں کا آپ کی شخصیت پر انتہائی گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ علم الاعداد اور علم الجفر، یہ دونوں علوم اسی ایک نظریے پر قائم ہیں۔ نام آخر کیا ہوتے ہیں، ناموں کے اثرات کیا ہیں، نام رکھتے وقت غور و خوض کرنا چاہیے یا نام جیسا مرضی رکھ لیں، اس میں واقعی کیا رکھا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے پاس اے ایس چودھری صاحب عرف عام میں جنہیں ہم مامو جی کہتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں ان تمام علوم کے، آج تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ۔ جی جناب۔ پہلی بات تو بطور مسلم اسلامی نام رکھنا چاہیے اور بامانی نام رکھنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ ایسا ہلکا اور پولائٹ ہو جس زبان کو بوجھ نہ لگے، بولتے ہوئے بتاتے ہوئے اس میں آسان نام ہو، اسلامی ہو اور بامانی ہو۔ تو یونانی میں ہم ستاروں کے حساب سے، ایسٹرالوجی کے حساب سے یہ دیکھتے ہیں یہ کس ہاؤس میں پیدا ہوا۔ دوسرا طریقہ ہے کسی میں ہے نیومرولوجی، علم الاعداد جسے کہتے ہیں، تو ہم اسے اس تاریخ کو، جس تاریخ کو پیدا ہوا، اس کو سن کو اکٹھا کر کے ایک پروسیس کر کے کرتے ہیں۔ اس عدد کا نام ہونا چاہیے، تو ہم کوشش کرتے ہیں جیسے 3 عدد آئے، جو اس تاریخ کا عدد 3 آیا، تو ہم کوشش کرتے ہیں 3 ہی عدد میں وہ نام ہونا چاہیے، اس کی جمع تفریق کر کے اسپیلنگ بدل کے 3 میں لے آئیں گے تو اس نام کو ہمارے یہاں شبھ نام سمجھا جاتا ہے، یعنی اچھا نام سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسٹرالوجی میں بھی اسی طرح سے اسی ہاؤس سے، اسی برج سے ہم نام رکھتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں نے بے شمار لوگ ایسے دیکھے جن کا نام دلاور، بہادر، لیکن انتہائی بزدل اور چڑی دل واقع ہوئے، یعنی نام جج ہوندا چوری چ پھڑیا ہوندا۔ ہاں، مطلب ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے نام۔ جی جی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ وجہ ہے کہ آخرکار نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، آخرکار جو اس کے اندر جو ایک شخصیت لے کے پیدا ہوا اسی کا اظہار کرے گا نا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے شیکسپیئر ٹھیک کہتا تھا کہ ناموں میں کیا رکھا ہے، اس کو جس نام سے مرضی پکار لو۔ یہ آپ نے کیا بات کی؟ نام میرا مطلب مجھے کوئی دیویا بھارتی کہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ نہیں ہوئے گا نا، جڑا تانوں مچھاں والی دیویا بھارتی کہے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شیکسپیئر نے ایسی کھچ مار دی ہے۔ ایسی لینگویج استعمال نہ کیجئے۔ دیکھیں فیکٹ پہ مبنی بات کروں، دیکھیں میں نے چول نہیں ماری، حالانکہ چاہتا چول مار سکتا تھا۔ ویسے آپ نے کیا یہی کچھ ہے۔ سر ناموں کا فرق پڑتا ہے شخصیت پہ۔ اب جیسے ہمارے حکیم صاحب ہیں، نا حکیم ہے، منہ جڑی بوٹی ارگا ہے۔ جی جناب۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں وہ آسا کلی شیء عددا، اور یہ خداوند کریم فرما وہ آسا کلی شیء عددا، میں نے کائنات کو اعداد میں قائم کر دیا۔ یہ اس کی انڈیکیشن لینی تھی نا کہ اس کو اعداد میں قائم کیا۔ اسی طرح انسان کو بھی اس نے یہ قوت بخشی ہے کہ اعداد سے، ستاروں سے دیکھ کے، ہر کام کو دیکھ کے پلان کر کے سوچ سمجھ کے کرے۔ نہ تو یہ جو میرا منہ ڈنگا ہے یہ کیا، یہ ستاروں کی وجہ سے ہے؟ بالکل آپ کے کسی اہم ستارے میں گڑبڑ ہوگی۔ جسٹس ایم آر کیانی ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے ہماری قومی تاریخ کا، بڑے ریورڈ ایسٹیمڈ آدمی ہیں، لوگ ان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، بڑے اپ رائٹ جج تھے۔ وہ اپنے نام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ تھے بڑے نفیس سے، بڑے کمزور سی ان کی ساخت تھی، لیکن نام تھا ان کا رستم کیانی۔ تو کہتے ہیں میرا سب سے پہلا امپریشن یہی زائل ہو جاتا ہے، لوگ رستم سمجھ کے آتے ہیں میں کوئی 9 فٹ کا آدمی ہوں، اگوں سستم مل جاندے سن۔ تو نام سے فرق تو پڑتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام سکندر رکھتے ہیں، سکندر اعظم رکھتے ہیں، اس بات سے لا علم کہ سکندر بیسکلی ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا، وہ ایک یوسرپر تھا، اس نے آ کر آپ کو تاخت و تاراج کیا، آپ کی تذلیل کی، تحقیر کی، لیکن آپ نام رکھتے ہیں سکندر اعظم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے کبھی سکندر اعظم کہتے ہی نہیں، ہم تو اسے سکندر یونانی کہتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کے حوالے سے اگر آپ نام رکھیں تو وہ تو ٹھیک تھا، جو سائرس دی گریٹ کا لقب تھا، وہ تو بہت بڑا بادشاہ، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے اوپر تو ہم بہت فخر کر سکتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ نام سے اسے تاریخ یاد کرتی ہے۔ ایران کی تاریخ جب آپ پڑھیں
तो साइरस सबसे बड़ा कैरेक्टर है और वही सिकंदर जुल्करनैन था। जी हाँ। सर सही बात है, जिस तरह ये सर इसका नाम है सलीम अलबेला, तो सेहत के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था सलीम अलबेला। जी जनाब। सर मेरा सवाल भी है और मशवरा भी है कि पेरेंट्स को चाहिए, नाम के हवाले से बात हो रही है, कि ऐसा नाम रखें जो मतलब सबसे हट के ना हो। उसमें ये होता है कि अक्सर मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि जिनके नाम ज़रा थोड़े से रूटीन से हट के होती हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा जो है ना वो हेजिटेशन या कह लें कि शाइनेस का एक एलिमेंट जो है ना बहुत अच्छा मशवरा, बड़ी उम्दा बात इन्होंने की है कि बच्चा तमाम उम्र इस यूनिक होने के चक्कर में खमियाजा भुगतता है। बिल्कुल। और इसी चीज का खमियाजा आज तक मुस्तंसिर हुसैन तारड़ भुगत रहा है। कई एडे लम्बे लम्बे ना रख ले, पूरे महल्ले का ना होंदा। जैसे अताउल्लाह कासमी साहब ने नहीं कहा था कि मेरा नाम पहले पीरजादा सैयद मोहम्मद अताउल हक कासमी अमृतसरी। अमृतसरी देखो ना, लोग मुशायरे तो पहले कहते जल्दी चलो ना भी पढ़ना होता। आफ्ताब ना है जेड़ा, हाँ जी, ये सर बड़ा ना ते बड़ा सूरज वर्गा ना है। जी सूरज तपिश। तुसी ते बड़े खीरे वांगू ठंडे। सर नाम आपका आफ्ताब इकबाल है, तो आफ्ताब को मतलब तो सूरज है ना, तपिश वाला। उसके बरक साहब बड़े सॉफ्ट आदमी। अच्छा अब आप तंज फरमा रहे हैं, जिस तरह कहना की- चाह रहे हैं मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। नहीं नहीं, नहीं, आप नहीं, ठंडे ये कहना चाह आप तो इतने ठंडे हैं कि आप यकीन तो करें। बहुत ही ठंडे हैं। मैं आपको बताऊं भाईजान, आप इतने माशाल्लाह शुस्ता मिजाज हैं, आपका नाम फिरौन होना चाहिए था। फिरौन क्या होता है? वो होता है, समझ गए आप? मैं जो कह रहा हूं, बात की एसेंस को समझा करें मेरी जान। लकीर के फकीर क्यों हैं आप? अच्छा आप इनसे एग्री कर रहे हैं कि नहीं? 100% agree मैं कर रहा ठंडे हूं। मिजाज का नफीस आदमी बहुत हूं। बहुत ओ अल्लाह अल्लाह, बहुत ठंडे मिजाज के आदमी हैं आप। इतने ठंडे मजाज सर मैं क्या बात है। नफीस जेड़ा दूसरी गल तो बाद के सोन मारन लग पैंदा। आपका नाम पता नहीं किसने रख दिया आफ्ताब जनाब। मेरे दादा ने रखा था। दादा हजूर ठीक है, उन्होंने सलाम है, लेकिन की सोच के ना रखे ऐसे। नहीं जो उन्होंने सोचा सी वो सानू मिल रहे। कोई उनको रिग्रेट्स इस पे कि यार ये क्या कर दिया मैंने? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, वो इस दुनिया में नहीं है। चलो अल्लाह तुसी जाओ उठे जाके पूछो।